بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس کی پہلی سماعت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج دو بڑے فیصلے سپریم کورٹ کی جانب سے سنائے گئے۔ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نذیر عباس کے خلاف جسٹس منصور علی شاہ کا اور جسٹس عقیل عباسی کا بڑا فیصلہ، اس کے بعد اس بینچ کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا، جو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی، اس کے اوپر جو ہے 6 ججز جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے بھی سماعت کی اور بڑا فیصلہ سنایا۔ 4-2 کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا گیا، اور اس کیس میں بہت ساری کنٹروورسیز پیدا ہوئی، اور یہ معاملہ تھا کیا جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے ججز میں ایک نئی لڑائی کا آغاز ہوا جنوری شروع ہوتے ہی، اور یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں پر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، بلکہ کل بھی اس کا جو اصل کیس ہے وہ کل دوبارہ سماعت ہونے جا رہی۔ لیکن اس سے قبل اس کیس میں بینچز بنے، بینچز ٹوٹے، ججز کے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ریمارکس، ایک دوسرے کے خلاف توہین عدالت، اور یہ تمام تر معاملات سامنے آتے رہے۔ اب یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں آج کی خبریں آپ سب تک پہنچ چکی ہوں گی، لیکن اس میں اصل معاملہ یہ شروع کیسے ہوا، یہ معاملہ ہے کیا، کب کیا کچھ ہوتا رہا، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ معاملہ تھا ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت تھی، اور اس کیس کی سماعت میں 13 جنوری کو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس سعادت خان نے کیس کی سماعت کی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جو ٹیکس سے متعلق درخواست گزار ہیں ان کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ اس کیس میں آئینی سوال ہے، قانونی سوال ہے، تو یہ معاملہ آئینی بینچ کو جائے گا۔ جب یہ معاملہ اٹھا عدالت کے سامنے تو جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل جو 3 رکنی بینچ نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ معاملہ آئینی بینچ کا تھا تو پھر ہماری عدالت میں کیوں لگایا گیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے اختیارات چھینے جا رہے ہیں بینچز کے، اور اس معاملے کے اوپر 191A کا معاملہ شروع ہوا بینچز کے اختیارات سے متعلق۔ پھر وہ ٹیکس کا اصل کیس تو پیچھے ہٹ گیا، لیکن اب معاملہ اور جنگ شروع ہوئی اختیارات سے متعلق کی بینچز کی۔ اب اس معاملے کے اوپر کسٹم کے وکیل نے جب یہ اعتراض اٹھایا اور آئینی بینچ کی طرف معاملہ گیا، اور پھر اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نوٹس جاری کیا فریقین کو، اٹارنی جنرل پاکستان کو، اور اس پر معاونت طلب کی۔ 16 جنوری کو بینچ تبدیل ہو گیا، اور جس میں جسٹس سعادت خان صاحب کی جگہ جو ہے جسٹس عقیل عباسی کو اس بینچ کا حصہ بنایا گیا۔ 16 جنوری کو پرانا بینچ بحال کریں اور 17 جنوری کو جو ہے سماعت کے لیے مقرر کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس منصور شاہ نے یہ فیصلہ دیا، اور پھر یہ آرڈر کیا، اور 17 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا، لیکن سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ تو 2 رکنی بینچ کے بجائے 3 رکنی بینچ بیٹھا اور ریگولر کیسز کر رہے تھے۔ 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس منصور شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی، تو یہ 3 رکنی بینچ سماعت کر رہے تھے۔ تو وکیل صلاح الدین جو ٹیکس میٹر کے اندر فریقین کے وکیل تھے، ان کی جانب سے سوال اٹھایا گیا، ان کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا عدالت میں کہ ہمارا کیس، میں کراچی سے آیا ہوں اور کیس عدالت نے کہا تھا 17 تاریخ کو لگانے کا، لیکن کیس فکس نہیں ہوا، پیر کا دن تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس کیوں نہیں لگایا گیا اور کیس فکس ہی نہیں ہوا۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ جو نذیر عباس ہیں، جن کے خلاف آج 2 بینچز نے فیصلے سنائے، اور دونوں بینچز نے توہین عدالت کا نوٹس تو واپس لیا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کیا۔ اب انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کیا تو سپریم کورٹ میں ایک نئی لڑائی کا آغاز ہوا، اور پہلے دن رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل رجسٹرار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے تمام تر موقف عدالت کے سامنے رکھا، اور کہا کہ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایک نوٹ بھیجا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو،